انہوں نے یہاں پہ جو اپنی وصیت لکھوائی تھی وہ یہ لکھوائی تھی کہ میں مر جاؤں تو ادارہ تدفین کر دے اور 2 دن بعد میرے بچوں کو انفارم کیا جائے، یعنی کہ میرے جنازے پہ بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ یہ اولاد ہوتی ہے اور یہی اولاد جن کے ساتھ ہم اتنا مطلب احسان ہی ہے نا، احسان ہے بالکل۔ اور اس کے بعد یہ بدلا ہے احسان کا۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ اتنا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ پاک ڈنڈا کر کے بٹھا دیا، اب نہیں جائے گا تیرے، یہی ہے نا، اس نے کیا نا، میں نے تو کیا، باقی صرف اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر اللہ پاک کا۔ اور آج ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے جو کہ یوتھ کلب والوں کی طرف سے ہے، اور اس میں جو ہمارے بھائی ہیں طٰہٰ ابن جلیل، تو ان کی ویڈیو ہے۔ ماشاءاللہ یوتھ کلب والے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، بہت محنت سے کر رہے ہیں، اور ایک جدید طرز پر ایک بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی محنت کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا کرتا رہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو ہے اولڈ ہوم پہ انہوں نے بنائی ہے، اور وہ یہاں جا کے بزرگوں سے ملے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو، تو اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ آج الحمدللہ ہم اولڈ ہوم جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ آفٹر دا ارتھ کویک ان سیریا اینڈ ٹرکی، جو حالات ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں، وی ہیو ریئلائزڈ کہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو یہاں پہ بزرگ ہیں، جو یہاں پہ لوگ ہیں، ان کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سو لیٹس سی۔ تو ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم لوگ لاسٹ ٹائم حاجی صاحب مجھے بزرگ تھے جی، یہ ان کے بیٹے ہمارے پاس جتنے بھی بزرگ آتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آ گئے، ان کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہر کے پیچھے ایک سٹوری ہے، جس کا بھی دیکھیں گے اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہوگی کہ دین سے دور۔ اولڈ ہومز میں بیسک جو آنے والے بزرگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ان کی تعداد ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی اب معاشرے میں آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انہیں تمہارا سرکش کر دوں گا۔ تو جب اولاد سرکش ہوگی تو کیا بنے گا؟ بالکل، وہ آگے اولڈ ہوم ہی بنیں گے۔ بالکل پھینک کے چلے جائیں گے۔ مجھے بات بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے 2013 میں، تو یہاں کیوں آئے؟ اولاد نے دھکا دیا، نہیں رکھتے تھے، پھر کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا بھائی کے گھر تھا، انہوں نے لا کے یہاں جب چھوڑ دیا۔ تو کیوں بس ان کی مرضی ہے، انہوں نے، ان کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، وہ یہاں چھوڑ گئے۔ عبداللہ بن عباس سے مجھے شخص آیا اور کہتا ہے کہ مجھ سے نا قتل ہو گیا ہے، اور وہ بھاگ کے آیا سیریا سے، میں کیا کروں، بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماں تو زندہ نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے کچھ نہیں پتا، پھر تو نیک اعمال کر، اللہ سے توبہ کر۔ لیکن اگر تیری ماں زندہ ہوتی نا تو میں تجھے کہتا جا اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کی خدمت کرنا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سارا دن یہاں پہ، سارا دن کیا کرتے ہیں؟ سارا دن میری یہ جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ میلہ دیکھتا ہوں تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ جو میں اندر چلا جاؤں، مجھے بند کر دو تو میں مر جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھتا ہوں، صرف لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی گھر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بچوں کے چلے گئے، کوئی یہی دل کو سکون ملتا ہے، جو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا گھر جانے کا دل چاہتا ہے؟ اتنا کچھ ہے نہیں ہے، کیا کسی کو بتانا ہے تو کیا نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو 26 تاریخ کو اس کی سسٹر آئی ہے ملنے۔ میں نے اس کو کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا جو حالت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آخری وقت نزدیک ہے، تو آپ یہ 10-15 دن کی گیم ہے، تو اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، تاکہ پھر وہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک 26 تاریخ کو آئی ہے، 26 دسمبر کو، تو کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں ڈیوٹیوں پہ، تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بس جب کچھ ہوا تو پھر لے جائیں گے۔ 4 جنوری کو ڈیتھ ہو گئی اس کی۔
3 बजे मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो कहते हैं हम आपको बताते हैं। 4 बजे मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा जी कि मुझे कुछ बताएं ताकि अगर कोई कवर का अरेंज करना है तो हम वो करें, या अगर आपने लेके जाना है, कहती कि हमने लेके जाना है। 6 बजे उनकी मुझे कॉल आई जी कि आप इनको गुस्ल और कफन करवा दें। मैंने कहा जी कि देखें आपने उन्होंने लेके जाना था होमक। मैंने कहा एक रोड टूटा हुआ है, दूसरा जब आप सफ़र करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जंप वगैरह लगते हैं तो कफन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने उधर तदफीन करनी है तो बेहतर यही है कि आप गुस्ल कफन का वहीं पे अरेंज करें। 6:30 पौने 7 बजे एम्बुलेंस आके इधर खड़ी होती है। मैंने कहा जा रहे, कहते हैं जी हम ईदी होम लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इनका गुस्ल और कफन करेंगे। मैंने कहा जी आपने 30 किलोमीटर और बढ़ा दिया। मैंने कहा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम इधर गुस्ल कफन कर देते हैं। अच्छा, फिर हमने गुस्ल कफन का अरेंज किया, गुस्ल कफन किया तो मैंने उनसे पूछा कि मे भी जनाजा सुबह हो। मैंने कहा जी कि कल कितने बजे जनाजा है कि हम आएँ? कहते हैं जी नहीं, हमने जाते ही तो दफन कर देना है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर रात को 9 बजे हमने नहीं जनाजा पढ़ा। आप लोगों ने? आप लोग, क्योंकि मैंने कहा आप तो उधर भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे जब कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो ये उसकी चौथी जगह होती है। बच्चों से तंग आके वो जाता है रिश्तेदारों के पास। महीने 2 के बाद रिश्तेदारों के तेवर बदलने लगते हैं। फिर वो जाता है दोस्तों के पास। 2-3 महीने में उधर से भी पोर होता है, फिर हमारे पास पहुँचता है। औलाद या दोस्त यार या रिश्तेदार जब छोड़ने के लिए आते हैं कि हमें यहाँ करना है, इनकी काउंसलिंग करते हैं कि यार ज़रा अपने पास से? मोस्टली हम तो कोई करते हैं, लेकिन वो जो बुजुर्ग होते हैं वो रो के कह रहे होते हैं कि मुझे रख लीजिए। यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं? मेरे पास सेक्रेटरी रिटायर्ड रह के, फौज का रिटायर्ड सेक्रेटरी रिटायर्ड। अच्छा, अच्छा ये वैसे बताऊँ, ये फिनोमेना जो है ना बर्दाश्त ना करने वाला पढ़े लिखे में ज़्यादा है। हैरानी वाली बात है। और उनकी औलाद भी डेफिनेटली फिर वो कोई डॉक्टर्स में। उनका एक बेटा जो था वो यूएन में था, यूनाइटेड नेशन में, और एक बेटा जो उनका था वो प्रोफेसर था। एक बहू जो है वो पीएफ कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेक्चरर थी। वो क्यों छोड़ गए? वो क्यों छोड़ गए? बस नहीं बनी। बनी नहीं, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर सके वाले साहब को घर पे। वालिद साहब को कुछ उनकी आदत अच्छी नहीं थी लगती, उनको उनकी नहीं लगती थी। उन्होंने यहाँ पे जो अपनी वसीयत लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी कि मैं मर जाऊँ तो इदारा तदफीन कर दे और 2 दिन बाद मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए। अच्छा, यानी कि इतने मेरे दुखी थे। जनाजे पे भी मेरी औलाद शामिल। हालांकि जो सहाबा और ताबीन के वाक़यात आते हैं ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ बैठ के और वालिदा के साथ बैठ के खाना खाते थे ना, तो वो ना किसी बोटी पे हाथ नहीं रखते थे कि कहीं मेरे वालिद की नज़र इस पर ना हो और मैं वो ना उठा दूँ और गुस्ताखी ना हो जाए। इतने अदब, इतना रिस्पेक्ट, और अपनी ऐसे चिन है ना इसको छाती से लगा के ना ऐसे बैठा करते थे कि उनको उनकी तरफ आंख उठा के देखना ये बेअदबी में ना आ जाए। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं सऊदी अरब में, शेख मोहम्मद बिन नबील शकीती, जो अपनी वालदा से जब ऊपर शिफ्ट हुए ना तो उनसे रहा नहीं गया कि मेरी वालदा नीचे कदमों की, यानी बेअदबी ना हो जाए कि मैं ऊपर चल रहा हूँ और वालदा नीचे बैठी। क्योंकि जब हस्बैंड अपने ना घर से निकल रहे हुआ करते थे ना तो ख़वातीन अपने शौहर को कहा करती थी पहले कि डरना अल्लाह से, बल्कि जो अक़वाल आते हैं ना इत्तक़िल्लाह फ़ीना व फ़ी रिज़्क़िना, अल्लाह से डरना हमारे बारे में, हमारे रिज़्क़ के बारे में। क्यों? फ़इल नस्बिर अलल जू वल आतश, हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर लेंगे, वलन नस्बिर अलल हर्र नार व ग़ज़बल जब्बार, हम जहन्नम की आग को और अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें बेशक भूखा सूखा रखना, लेकिन हमारे बारे में ना अल्लाह से डरना, हराम ना कमा के लाना करना। चलें, अपना आप ख्याल रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की देन है। मेरे ये घुटने काम करते होते, मैं कभी अदारे में नहीं आता। मैं 4 पैसे अपने हाथ से कमा के खाना समझता हूँ। बाकी सिर्फ मेरे ये घुटने जो हैं ये मुझे इजाज़त नहीं देते मैं उठ के चलूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
جی اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. دیکھیں والدین کی خدمت اور والدین کا ادب اور احترام، اس کو قرآن نے اتنا بیان کیا ہے کہ اس کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ اکثر جگہوں پر جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد ہی والدین کی خدمت کا ذکر کیا اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب دیکھیں بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کا ذکر کر رہے اور فوراً بعد پھر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. تو میرے محترم بھائیو دوستو، تو بڑے ہیں جن کی اولادیں ہیں ان کے لیے تو سبق اس ویڈیو میں یہی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال رزق کما کر کھلائیں اور اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ بڑھاپے میں وہی اولادیں ان کی جو ہے خدمت کر سکیں اور ان کے کام آ سکیں. آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے رہے ہیں. والدین آج کے یونیورسٹیز کالجز میں لاکھوں کتنے کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں ان کی پڑھائی پر، لیکن دین کی سمجھ بوجھ دینے کے لیے وقت نہیں ہے اور خود والدین میں دین نہیں ہے تاکہ بچوں میں وہ کیا. لیکن آج بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہمیں جو ہے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. دیکھیں والدین کی، اور پھر دوسرا اس کے علاوہ کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سورۃ بنی اسرائیل میں عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے کہ اے آدم کے بیٹے، یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر گزار رہ اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار. اللہ رب العزت نے فوراً اپنے شکر ادا کرنے کے بعد والدین کے شکر کو ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، اور دوبارہ سیگا بھی نہیں دہرایا کہ میرا شکر ادا کرو اپنے والدین، بلکہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو میرے محترم بھائیو دوستو، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا. ٹھیک ہے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم والدین کے ساتھ برا نہیں کرنا، قرآن نے والدین کے ساتھ اچھا کرنے کا کہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن یہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسے بات کرنا، ایسی بات کہنا کہ جس سے عزت چھلکتی ہو، جس سے عزت نظر آتی ہو، کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ اپنی اس بات سے، اپنی اس قول سے یہ والدین کو عزت دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے. دیکھ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ ہے، مسلمان ہیں، اور بڑھاپے میں والدین کیسی زندگی گزار. تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا کرے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے. دیکھیں بہت فکر کی بات ہے. تو ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کریں، اپنی اولادوں کو دینی تربیت دیں، اپنی اولادوں کو دین کا علم دیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کر لے والدین کی. والدین کی خدمت سے انسان کو وہ درجات ملتے ہیں، والدین کی خدمت سے انسان کو دنیا میں تو ترقی ملتی ہے، یہ تو پکی بات ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو، اور آخرت میں تو پھر اللہ نے جو انعام رکھے ہیں. صحابہ کیسی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت حارثہ بن نعمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے، اپنی والدہ کے سر میں تیل لگاتے تھے، اپنی والدہ کی ساری گھر کا آٹا گوندنا اور والدہ کو دبانا اور والدہ کے سر کی مالش کرنا، ان کے سر کو صاف کرنا، کہ ایسی خدمتیں. تو اللہ نے کیا انعام دیا کہ جب حضرت حارثہ دنیا میں
زمین پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی قرآن کی تلاوت کی جو آواز تھی وہ پوری جنت میں گونجتی تھی. تو اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت سے ایسا درجہ انہیں عطا کیا. اور اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو والدہ کی خدمت کی وجہ سے کیا درجہ دنیا میں بھی یہ درجہ دیا کہ حضرت عمر اور حضرت علی ان سے جا کے دعا کروا رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اور پھر آخرت میں جو درجہ ان کو ملنا ہے وہ بھی لمبی حدیث ہے. تو والدین کی خدمت سے اللہ رب العزت ایسا درجہ انسان کو نصیب کرتے ہیں. والدین کی خدمت سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور جو والدین کا نافرمان ہو وہ تو پھر اللہ معافی دے. حسن سلوک میں سب سے پہلے جو آپ کے حسن سلوک کی حقدار ہے وہ والدہ ہے, پھر والدہ ہے, پھر والدہ ہے, پھر باپ ہے. تو انسان باقیوں سے تو اچھا سلوک کرے, دوستوں سے ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, ہاں جی, اور بہت خود میں بہت اچھا بنے, بہت اچھے اخلاق والا ہے, اور والدین کے ساتھ یہ سلوک کرے. تو بس اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے والا بنائے. اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کے جو قریبی والدین کا جن کے ساتھ زیادہ تعلق تھا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے. لیکن انسان ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے, ایسی چیزیں دیکھتا ہے, کسی بزرگ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار. اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جا کے, جن کے اپنے والدین نہیں ہوتے, وہ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کا دل بہلا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس نیکی سے اللہ ہم سے خوش ہو جائیں, ہماری دنیا بن جائے. تو دیکھو جن کے والدین زندہ ہیں, اللہ نے گھر میں ہیں, موجود ہیں, والدین کا اتنا احسان ہے کہ انسان جو ہے ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے, وہ سب کچھ کرتا رہے, پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت والدین کا شکر گزار انسان کو رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے. یہ اسی میں انسان کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو کم از کم دن میں گزارے, کم از کم میں کہہ رہا ہوں جس جو بہت ہوا ہے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے, ان کی خدمت کریں, ان سے پوچھیں, ان کو رسپیکٹ دیں, اور اپنے رولز اور جو ہم نے پرنسپلز لائف میں بنائے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے ساتھ مینٹین رکھیں. بٹ ماں باپ کے لیے دیر نو پرنسپلز. ماں باپ کے لیے یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم. اپنا سب کچھ لگا دیں, اور یہی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ جو ہیں یہ بھی امت کے ماں باپ ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے ماں باپ کی طرح کے ہیں, ان کے لیے آپ جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ. یوتھ کلب کے جو وائی سی کیئرز کا ہے ڈپارٹمنٹ, ہم انشاءاللہ ہمارا پلان ہے میڈیسنز دینے کا, ان کے ٹیسٹس وغیرہ کروانے کا, اور ان کو جس طرح سے سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے. سو بہت سارے لوگ مصیبت پریشانی میں ہیں, جنرلی وی نیڈ ہیلپ فرام یو گائز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, آپ سب کو توفیق دے. وی نیڈ ٹو ہیلپ دا فالوئنگ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. جی, تو میری ایک کوشش تھی, ایک منی ویڈیو سامنے آئی دیکھی اور میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں, کیونکہ بے دینی ہمارے اندر پھیلتی جا رہی ہے مسلمانوں میں. تو دین کی محنت کرنے کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو دین کی محنت کسی نہ کسی درجے میں دین کی محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو اس کو اور بھی شیئر کریں, دوسروں کے ساتھ بھی, دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ یہ جو ایک ہمارے اندر یہ چیز آ چکی ہے یہ ختم ہو اور ہم والدین کی قدر کرنے والے بنیں, اپنی دنیا آخرت کو بنانے والے بنیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.